کوئی ایسا درود شریف ثابت ہے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ وہ ضعیف روایت ہے طبرانی کے اندر، وہ تبلیغی جماعت والے آپ کو بتاتے ہیں، بریلوی بھی بتاتے ہیں، دیوبندی بھی، وہ روایت کمزور ہے۔ باقی یہ ٹھیک ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، یہ یوم مشہود ہے، تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو یہ یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں، گستاخی نہ سمجھ لینا، اس زمانے ایک گستاخیاں نہیں سن ہوندیاں، سوال پوچھا جاتا سی، تو آپ پہ درود اس وقت بھی پیش ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اس سے عقیدہ پتہ چل گیا نا کہ انبیاء کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجموع الزوائد کے اندر ایک روایت ہے، جو شخص صبح و شام 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس پہ میری شفاعت قیامت والے دن حلال ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ایک اور روایت ہے مجموع الزوائد کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 100 دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت والے دن اسے شہیدوں میں اٹھائے گا۔ 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، اور یہ سب سے مختصر درود ہے۔ یہ درود شریف درود ابراہیمی کا پہلا حصہ ہے، اور سنن نسائی میں نبی علیہ السلام نے اسے مرفوعاً بھی تعلیم کیا ہے۔ بخاری مسلم میں تو درود ابراہیمی ہے نا، سنن نسائی میں ہے کہ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ مختصر اور کامل درود ہے۔ میں نے دیکھا ویسے اہل سنت کے ہاں درود شریف کے حوالے سے بہت سستی پائی جاتی ہے، شیعہ میں بہت اہتمام ہوتا ہے درود شریف کا کہ نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر جب بھی ہو وہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اہل سنت میں بھی جو اہل حدیث ہیں یا سعودیہ کے لوگ ہیں وہ میں نے دیکھا ہے درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خرابی ہے، درود شریف وہ پورا نہیں پڑھتے، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں نہیں، دیکھیں نہیں قرآن میں حکم ہے نبی پر درود پڑھو، اگر کوئی وآلہ ہی نہیں پڑھتا تو درود شریف اس کا ہو جائے گا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے پڑھیں، تو بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ حضور علیہ السلام نے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ الاحزاب آیت نمبر 57 کے کانٹیکسٹ میں اس کے شان نزول میں یہ حدیث لی ہے امام بخاری نے، امام مسلم نے۔ کسی صحابی نے کیوں نہیں کہا کہ قرآن میں تو نبی پہ درود پڑھنے کا حکم تھا، آپ اپنی آل میں درود کیوں پڑھا رہے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ خوش ہیں کہ ان کے اہل بیت پہ بھی 7 درود شامل کیا جائے، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ٹنڈے قسم کے درود بنا بنا کے پیش کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہم وہی پڑھیں جو حضور علیہ السلام چاہتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ایک مجلس میں آپ نے ایک دفعہ درود پڑھ لیا کافی ہے، ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھنا ضروری نہیں ہے، ایک مجلس میں ایک دفعہ کافی ہے، کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے جو المستدرک للحاکم میں تفصیل کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام وہ 3 سیڑھیاں چڑھے، پہلی سیڑھی پہ جب چڑھے تو فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اور حضور نے کہا آمین۔ تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ اپنے کلچر میں درود کو داخل کریں۔ یار دنیا میں کوئی ایسی عبادت ہے نفلی عبادات میں جس طرح کی درود شریف ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور سنن نسائی میں ہے کہ اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اور اس پہ 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ جس پہ درود بھیجے، اللہ جس پہ رحمتیں بھیجے،
درود شریف اللہ کی عبادت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ رحمت بھیجیے. تو یہ ہم حضور کے حق میں کیا کر رہے ہیں؟ دعا. اور دعا قرآن میں کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور ابو داؤد میں، سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. تو یہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں جو عبادت ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے میرے حق میں، قیامت والے دن اس پہ میری شفاعت حلال ہو جائے گی. دعا آپ حضور کے لیے مانگ رہے ہیں، فائدہ آپ کو ہو رہا ہے. حضور ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہم پر احسانات ہیں نا، وہ متقاضی ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کے دین کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں، آپ پہ جو قرآن نازل ہوا اس کی ترویج کریں، آپ علیہ السلام کی عزت اور عصمت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کریں، اور آپ پر درود شریف پڑھیں. یہ رسول اللہ کا حق ہے امت کے اوپر کہ ان کے حق میں. یار دیکھیں، آپ کسی شخص سے بہت خوش ہوں، آپ اسے اس کائنات کا سب سے بہترین تحفہ کیا دے سکتے ہیں جس سے آپ خوش ہوں؟ کہ آپ اسے دعا دیں. کوئی دنیا میں مجھے بتائے کسی شخص کو دعا دینے سے بڑی کوئی انعام کو کسی کو دے سکتا ہے؟ زمین و آسمان کے سونا چاندی بھی کسی کو دے دیا جائے، اس سے بڑھ کر ہے کسی کو آپ دعا دے دیں. یہی ہے نا، اس سے بڑا تو آپ کوئی گفٹ کسی کو نہیں دے سکتے. تو اللہ کے نبی کو آپ سب سے بڑا اگر کوئی گفٹ دے سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں، ان کے دین پر چلنے اور ان کے دین کی ترویج کے بعد، کیونکہ اس کا حکم سورۃ الاعراف میں آیا کہ مومن وہ ہیں جو حضور علیہ السلام پر کی نازل کی گئی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں ان کے دین کے معاملے میں اور ان کی عزت کرتے ہیں. اور اس کے بعد دروشی پڑھنے والے لوگ، کیونکہ حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں. دعاؤں کی تو ہر بندے کو ضرورت ہے، نبی علیہ السلام کو بھی دعا کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ ہماری دعا کے محتاج نہیں، لیکن ہماری ہر دعا کی برکت سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. ویسے تو فرشتے اور اللہ خود درود پڑھ رہے ہیں، باقی تو آپ کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟